الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، کافی عرصے سے میں اس عالمی تناظر کہ جو کہ آخر الزمان کے حساب سے ہوتا ہے اس کے اوپر بہت کم گفتگو کی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے حالات ہی اس قدر برے اور اس قدر گمبھیر تھے کہ یہاں سے فرصت نہیں مل پا رہی تھی۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات بھی بالکل اس وقت اسی طرح کی توجہ مانگتے ہیں کہ جس طرح کی توجہ آئندہ آنے والی ملمت الکبریٰ اور غزوۃ الہند کے اندر ہوگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا کیا رول ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ پاکستان کی امت کو بتانا ضروری ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کو بھی۔ جو ٹائم لائن بن رہی تھی، اس ٹائم لائن کے حوالے سے مجھ سے کئی گنا زیادہ ایک شخص ہیں جن کے بہت کام کیا ہے اور گزشتہ تقریباً 25-30 سال سے ان کی صرف اسی بات کے اوپر تحقیق ہے کہ آخر الزمان کیا چیز ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں مسلم ایسکیٹولوجی، یعنی آخر الزمان کا علم۔ یہ ٹرینیڈاڈ کے اندر رہتے ہیں اور ان کا نام ہے شیخ عمران حسین۔ یہ شیخ عمران حسین جب پاکستان تشریف لائے تھے تو بہت ساری ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور میں نے خاص طور پہ ان کو اپنے العلم ٹرسٹ میں بھی بلایا اور جس میں انہوں نے لیکچر بھی دیا، اور اس لیکچر کے دوران انہوں نے بار بار اس بات کا اعادہ کیا کہ اب جو بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے، جو مسلم امہ اور ان بڑی طاقتوں کے درمیان شروع ہونے والی ہے، ان کے اندر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ شخص اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے عالمی تناظر کے اندر، اس کے بعد دنیا کے معاشی نظام کے اندر، اور کس وقت اسلام کا معاشی نظام کیا ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ اس صورتحال میں جس میں یاجوج اور ماجوج کا جو نظام جو ہے وہ دنیا کے اندر اس وقت رائج ہے۔ شیخ حسین کی تحقیق کی تھی، جس تحقیق کے تحت انہوں نے سورہ انبیاء کی وہ مشہور آیت وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، کہ انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کرتے ہوئے باقاعدہ ثابت کیا تھا کہ رسول اکرم کی احادیث اور تاریخ کے حوالوں سے یاجوج اور ماجوج بنیادی طور پر وہ ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن ہے جو یہودیوں اور ماڈرن سیکولر مغرب کے اندر سے پیدا ہوئی ہے اور 1920 کے عرصے میں وہ سامنے آئی تھی۔ کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک بستی یعنی یروشلم کو ہلاک کر دیا اور اب ان کے لوگوں کا یہاں آنا جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا، یہ اب اسی وقت آئیں گے جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یہ لوگ جو کہ یروشلم میں جا کے آباد ہونا شروع ہوئے ہیں، تل ابیب کے علاقے میں، حیفا کے علاقے میں، یہ 1920 کے آس پاس ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن فرمایا ہے وَجَعْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تم کو واپس وہاں اکٹھے کریں گے۔ اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ وہ جو حدیث ہے وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، کہ عرب کی تباہی کیونکہ ایک فتنہ بہت قریب آ چکا ہے، اس میں آپ نے کہا تھا کہ یاجوج اور ماجوج نے وہ دیوار توڑ دی ہے اور اس دیوار کو توڑنے کے بعد اب وہ فتنہ قریب ہے اور عرب مکمل طور پہ تباہ ہو جائیں گے۔ شیخ عمران حسین نے اس کے اوپر بہت تحقیق کی اور ان کی کئی کتابیں جو ہیں اس کے من میں آ چکی ہیں کہ یہ اس زمانے میں ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس بات کا اعلان کر رہے تھے تو وہ بڑی تباہی آئی تھی کیسپین سی کے اوپر، اور وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، اور اس سے پھر لوگ جو تھے یہاں یورپ میں آ کے آباد ہونا شروع ہوئے تھے، جس کو وائکنگز کی موومنٹ بھی کہا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک خاص طور پہ اشکنازی جیوز کی تحقیق کی تھی کہ خضر ایک قبیلہ ہے جو کہ اس علاقے میں رہتا تھا یاجوج ماجوج کے، وہ یہودی ہو گئے تھے اور وہ پھر یورپ میں آ کے آباد ہو گئے تھے، اور اس وقت جتنے بھی صہیونی یعنی زائونسٹ یہودی ہیں وہ بنی اسرائیل سے نہیں اشکنازی جیوز ہیں، اس لیے وہ دونوں کے دونوں جب یورپ سے ملے تو اس سے جعلی نظام پیدا ہوا۔ اس کے بارے میں بہت تفصیل سے گفتگو میں کر چکا ہوں۔ اس وقت ہم جس کیفیت کے اندر ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ٹائم لائن کی جو دوسری شق ہے اس کے اندر ہم گھس رہے ہیں، اور ہم اس وقت اس صورتحال کے اندر آ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمران البیت المقدس خراب الجسرب،
بیت المقدس کی خرابی جو ہے، آبادی جو ہے وہ مدینے کی ویرانی ہے، اور مدینے کی ویرانی جو ہے آپ نے کہا خروج الملحمہ کہ وہاں سے بڑی جنگ کا آغاز ہو جائے گا، اور خروج الملحمہ یفتح القسطنطنیہ، اس کے اوپر بہت تفصیل سے بحث ہو چکی ہوئی ہے۔ اب اس وقت حالت بالکل ویسی آ چکی ہوئی ہے کہ جن 5 جگہوں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ ہوگی، انہی جگہوں پہ ہو رہی ہے۔ فلسطین میں ہو رہی ہے، شام میں ہو رہی ہے، عراق اور اس کے ارد گرد ہو رہی ہے، یمن میں ہو رہی ہے، اور ایک ہمارا ہند جو ہے وہ اب جنگ کے دہانے پہ آ پہنچا ہوا ہے۔ لیکن ان سارے معاملات کے اندر دنیا بدل رہی ہے بہت خوفناک حد تک، اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکستان کے علاقے کے لوگوں کے رہنے والوں کے لیے ایک فارن پالیسی گائیڈ لائن دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی ایک بہت بڑی حدیث ہے جس میں تمام علاقوں کی خرابی کے بارے میں آپ نے ذکر کیا تھا، بید الخراب فی الارض، دنیا کے ہر علاقے میں تباہی ہوگی، کبھی کہا آغاز اس کا یوں ہوتا ہے حتیٰ تخرب مصر کی تباہی سے اس کا آغاز ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا ہمارے بارے میں کہ خراب السند من الہند و خراب الہند من السین، سندھ جو میں ہم رہتے ہیں، یہ آج کے زمانے میں جب پاکستان اس وقت سندھ کہلاتا تھا اور ہند علیحدہ تھا، ظاہر بات اس وقت وہ آج بھارت کا حصہ ہے، اور اس کی تباہی ہند سے ہوگی، اور ہند کی تباہی جو ہے وہ چین سے ہوگی۔ تو فارن پالیسی گائیڈ لائن یہ تھی کہ آپ چین کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کریں۔ اس وقت جو پاکستان کی کیفیت بنی ہوئی ہے اور دنیا جس وقت جا رہی ہے، سر عمران حسین صاحب نے اس پہ تبصرہ کیا ہے، اس کو ایک دفعہ سن لیں کہ اس وقت پاکستان میں کون سی فورسز جو ہیں وہ دجالی نظام کا ساتھ دے رہی ہیں، خواہ دانستہ طور پہ دیں یا نادانستہ طور پہ دیں، اور کون سی طاقت اس وقت ہے جو دجالی نظام کا ہدف ہے۔ اس کے بارے میں عمران حسین صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اس کو سنتے ہیں۔ Turning point in history. Is this the time to gang up against Imran Khan? Have you no sense in your stupid heads? This is a moment in history when history is changing. History is in transition. Which way will Pakistan go? Would it continue to be a lapdog of Yankee imperialism? The political parties, including the so-called Islamic political party, do you want to continue on that road? Because that is the implication of doing what you're doing at this time. At this time. The road for Pakistan in terms of foreign policy, the road for Pakistan, if you are to be faithful to truth in the Quran that I have been explaining, the road to Pakistan is to continue to maintain the alliance with China that you had for more than 60 years now, a sensible alliance. Continue to maintain it. Build the same alliance with Russia and detach yourself from your slavish alliance with the West. 14 years NATO was able to transit Pakistani territory to go and destroy Afghanistan. Have you no shame? Those of you who filled your pockets with US dollars to allow NATO to pass through Pakistan, have you no shame? A government is changed, a new prime minister comes, and he tells you to your face, his words are like a slap on your ugly faces. He said, we're not going to fight America's war for America anymore. He slapped you on your faces, and now you want revenge against him? You fill your pockets with dollars in order to facilitate NATO. Have you no shame? The people of Pakistan are not stupid. عمران حسین صاحب نے کس خوبصورتی کے ساتھ وعدے کیا ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے گزشتہ 70 سال سے امریکہ کی غلامی کے اندر چلا آ رہا ہے۔ ایوب خان جس وقت امریکہ گیا تھا اور جس طرح اس کی پذیرائی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد لیاقت علی خان کو جس طرح کہا گیا تھا کہ اس کو آپ CNC لگائیں، اس وقت سے لے کے اب تک پاکستان کی افواج خواہ وہ سیٹو اور سینٹو کے معاہدے میں شریک ہوں، خواہ وہ اس کے بعد بڑا بیر کے اندر اڈے دیں اور روس کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیں، خواہ اس کے بعد
افغان مجاہدین کے اندر روس کے خلاف چلیں، یا اس کے بعد بالکل الٹ انہی بنائے ہوئے مجاہدین کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں اور امریکہ کو اڈے دیتے ہوئے یہاں سے 57,000 جو ہے دفعہ جہاں سے جہاز اڑیں اور افغانستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیں، مستقل چلی آ رہی ہیں۔ پاکستان کی تمام سیاسی اشرافیہ جو ہے اس کی اکثریت امریکہ کے ہاتھوں میں ٹوڈی کے طور پہ ہے، یہاں تک کہ پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں کبھی جمہوریت کے نام پر، ان ساری چیزوں کے نام پر امریکہ کا ساتھ دیتی ہیں۔ اس دوران ایک ایسی وائس جو تھی وہ ابھری ہے بیچ میں کہ جس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں وہ امریکہ کو بہت ناپسند ہے۔ آپ اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے، وہ اور طرح کا ہے، مغرب سے پلا ہوا ہے، لیکن بالکل ویسی ہی کیفیت ہے اس وقت عمران خان کی جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی کہ اس وقت اس کو پسند نہیں کیا جا رہا تھا، نہ کامپرس پسند کرتے تھے، نہ مذہبی تنظیمیں پسند کرتی تھیں کہ یہ علیحدہ رابط کیوں الاپ رہا ہے علیحدہ مسلم مملکت کا۔ وہی کیفیت جو ہے کہ عمران خان کے بارے میں یہ تصور عام ہو چکا ہے، جیسے اس نے شیخ عمران حسین صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ریلائبل نہیں ہے، اس کے اندر کسی بھی وقت انا ابھر سکتی ہے، اس لیے ابھر سکتی ہے کہ اس کا تو نہ ایون فیلڈ میں کوئی گھر ہے کہ ہم اس کا کان پکڑ کے اس کو کہیں کہ ہم تمہارے گھر کو دیکھ لیں گے، یا اس کا نہ سرے پیلس میں کچھ ہے، نہ اس کے اکاؤنٹ باہر ہے۔ اس کے دو بچے ہیں، وہ قانوناً اس کی بیوی کی تحویل میں ہیں اور اسی کے بچے ہیں، اس کو کتنا بھی ہم کہیں کہ اس کے بچے ہیں، لیکن یورپ کے شادی کرنے کا وبال جو ہے وہی ہے کہ اس کے بچے وہاں پل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے طور پر یہاں پر ہے۔ اس کی سب سے بڑی گستاخی جو تھی وہ یہ تھی کہ اس نے پریزیڈنٹ جی سے ملاقات کی، اور جب میں ان سے ملا اس کے فوراً بعد نکلنے کے فوراً بعد عید کے اگلے دن، تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے مجھے کہا گیا تو میں وہاں پر یوکرین کی جنگ کے دور کے بالکل ایک دن پہلے پیٹن سے ملا اور 3.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ یہ اگرچہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ انہوں نے اپنے تک رکھی ہیں، کچھ شیئر بھی کی جو کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، ظاہر بات ہے خاص جو ہے وہ سب اسٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں، لیکن اس کو عمران خان کی یہ سزا تھی کہ جس سزا کی پاداش میں عمران خان کو یہاں سے نکالا گیا، اور وہ تمام فورسز جو دانستہ یا نادانستہ طور پر امریکہ یا اس تجالی نظام کی اعلی کار بن چکی ہوئی ہیں، انہوں نے اس کو نکالا۔ عمران خان کی خطا بہت ہیں۔ پہلی خطا اس کی یہ ہے کہ مشرف دور کے اندر جس سیکولر تصور کو عام کیا گیا تھا اور جس قوم کو اکٹھا کیا گیا تھا، جس ڈانس کرنے والی اور مخلوط قوم کو اکٹھا کیا گیا تھا، اس قوم کو یہ نعرہ دیا گیا تھا کہ اس وقت دنیا میں کائنات میں جمہوریت ہے اور انسان کی بادشاہت ہے، جبکہ عمران خان نے ان کے منہ میں لا الہ کی بات کی کہ صرف ایک الہ ہے اور وہ اللہ ہے۔ ان سے اس نے 75 سال کے بعد وہ نعرہ لگوایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس نے ان کے سامنے یہ رکھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک بہت بڑا اعلان ہے کہ ہم نہیں مدد مانگتے نہ امریکہ سے، نہ روس سے، نہ چین سے، نہ کسی اور سے۔ معاملہ سارا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو کسی ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جس پر 22 کروڑ عوام متحد ہوں۔ 22 کروڑ نہ بھی ہوں تو ان کی اکثریت متحد ہو۔ یہ طے ہے کہ عمران خان کے اوپر اکثریت متحد ہے، اور پورا دجالی نظام یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی حکومت رہے جس کے خلاف لوگ ہوں، جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، خواہ وہ فوج کے ذریعے حکومت آئے، خواہ وہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت آئے، خواہ وہ جان بوجھ کے کچھ ایسی غیر مقبول پارٹیوں کی حکومت آئے۔ تو اسی لیے عمران حسین صاحب نے وارن کیا ہے کہ آپ اس وقت میں بہت قریب آ چکا ہے، ٹرننگ پوائنٹ آف ہسٹری ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ ملحمۃ الکبریٰ میں جانے والے ہیں۔ یاد رکھیں پاکستان کا رول بارہا کہا ہے کہ ایک مددگار کا رول ہے۔ اصل افواج غزوۃ الہند کی جو ہیں رسول اللہ کے حدیث کے مطابق وہ بیت المقدس سے آنی ہے۔ ہمیں انتظار کرنا ہے تاکہ ہم ان فوجوں کے ساتھ غزوۃ الہند لڑیں، لیکن اگر ہم خود متحد نہیں ہوئے، اگر ہمارے تمام تر سیاسی کارکنان امریکہ کی طرف دیکھتے ہوئے، تو امریکہ تو اس وقت امام مہدی سے لڑ رہا ہوگا، یورپ تو اس وقت امام مہدی سے لڑ رہا ہوگا۔ کیا امام مہدی جو ہیں وہ آ کے اعلان کریں گے کہ ہم اقوام متحدہ کے ممبر بن جائیں گے؟ کیا وہ اعلان کریں گے کہ ہم آئی ایف سے قرض لیں گے؟ جو بنیادی طور پر صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے اور جس کے نیچے وہ جمع ہو جائے۔ اسی لیے اس لیڈر کو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اور پاکستان کے اندر ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن ہو، اور یہی اس بیسیکلی دجالی نظام کا بنیادی طور پر مطمع نظر ہے۔ یہ
کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیں یہ اگر کامیاب ہو گیا اور پاکستان پر ایک ایسی حکومت مسلط کر دی گئی جو جس کے لیے پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے دل نہ دھڑکتے ہوئے، تو یاد رکھیں وہ حدیث بہت خوفناک ہے، خراب السند من الہند، اس خطے کی تباہی ہند سے ہوگی۔ پھر مجھے وہ پیشگوئی پیش کرنے میں کوئی آر نہیں، میرا کانپ رہا ہوں، جو نعمت شاہ ولی نے کہی ہے کہ لڑائی جو ہے وہ تو اٹک کے دریا پر ہونی ہے، باقی سب کو تو بھارت رونتا ہوا جہاں تک آ جائے گا اور آخر میں اٹک سے واپس بھیجا جائے گا اس کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔